السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں قوم عاد کا شجرہ نسب جانا، آج ہم آپ کو ہود علیہ السلام کی پیغمبری اور قوم عاد کا سچا واقعہ سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے، عرب اور بنی اسرائیل انہی کی طرف منسوب ہیں۔ انہی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بیان کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم عاد احقاف نامی بستی میں آباد تھی۔ یہ بستی عمان اور حزرہ کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اسے الشہور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف ان کی بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، عاد کے بھائی کو یاد کرو جب انہوں نے اس کی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بہت ہی مہارت سے بناتے تھے۔ ناظرین، ان کو بنا کر پھر وہ اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ ان کی مانند کوئی بھی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی بہت سی مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسے عجیب طریقے سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات شروع ہو گئیں۔ یہ لوگ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے۔ یہ لوگ اپنی بہت سی دولت اور وقت برباد کرتے تھے۔ شہروں کی سڑکیں بھی کافی چوڑی ہوتی تھیں۔ ایسے قوی اور طویل لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود بھی عرب ہی تھے۔ اسماعیل سے پہلے عرب کے باشندے عرب آربا کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، امین، قحطان اور مدین وغیرہ۔ طوفان نوح کے بعد جب لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں پر نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترک کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیروں کی طرف ہجرت کر گئے۔ تب قوم عاد جزیرے کی جنوب میں آ کے آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی تو شیطان نے انہیں وسوسوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ بنایا تھا۔ یہ بہت طاقتور قوم تھی۔ ان کے جسم بڑے مضبوط اور ٹھوس تھے اور قد بھی بہت لمبے تھے۔ آدم کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس قوم کا قد بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تم رہتے تو زمین پر ہو، گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم اس میں ہمیشہ رہو گے؟ ناظرین، وہ لوگ اصل میں ٹیلوں، گھاٹیوں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔
ہود علیہ السلام انہیں ہر وقت ایسا ہی کہتے تھے کہ تم ایسا کیوں کام کرتے ہو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ انہیں نصیحت کرتے تھے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے، جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو تم لوگ اس پر ظلم کرتے ہو۔ کوئی شخص تمہارے سامنے رہنا گوارا نہیں کرتا۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح کی نصیحت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہد کی قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم اپنی مستی میں گم تھی اور نہ ان پر ایمان لائی، الٹا تکبر میں مبتلا ہو گئی اور اللہ کی تعریف کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ قوم عاد نے بلا وجہ ہی زمین پر سرکشی شروع کر دی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم بہت زیادہ زورآور ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ لیکن قوم عاد کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو تجھے بیوقوف دیکھتے ہیں، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں بیوقوف نہیں، میں ان تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی بہت سی نعمتوں کے ساتھ انہیں واعظ و نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر میں ہی رہے۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی۔ ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن یہ قوم اپنے کفر پر قائم رہی اور اپنے قوم کے سرداروں سے کہنے لگی کہ یہ تو تم جیسا ہی کھاتا ہے، تم جیسا ہی پیتا ہے اور تم جیسا ہی چلتا ہے۔ اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو تم لوگ خسارے میں ہی رہو گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جب مر جاؤ گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہود علیہ السلام نے کھلم کھلا اعلان کیا اور دھمکی دی، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سب کہنے کے بعد ہود علیہ السلام اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں اور تو ہی میری مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ کر رہے ہیں اس پر وہ ضرور پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سخت آندھی سے تہس نہس کر دیا، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا اور خشک سالی پیدا کر دی، درخت اور پھل ختم ہو گئے اور وہ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی دوران اللہ نے انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ نے ایک بادل بھیجا اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے کہ اب یہ بادل بارش برسائے گا، لیکن ان کا خیال غلط تھا، بلکہ یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کا وہ جلدی مچا رہے تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں، درختوں، پھلوں کو برباد کرتا ہوا آیا اور اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اتنی تیز اور سخت تھی کہ ان کی اونچے ٹیلوں کی عمارتوں کو بھی لے اڑی، اور وہ آندھی جس چیز پر بھی گری وہ بسیدہ ہڈی کی طرح ہو گئی۔ اس آندھی نے سب چیزوں کو فنا کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح کے بعد قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا رہا میرا عذاب۔ ہم نے ان پر تیز و تند لگاتار چلنے والی آندھی بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی رہی، جیسے کہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ وہ آندھی ان پر 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔
ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ پر ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس جگہ پر ہوا پھٹکی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ نے انہیں دنیا پر بھی ان پر لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھا ہود اور اس کی قوم کا سچا واقعہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اور مزید نبیوں کے واقعات سننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔